سلیمان علیہ السلام وقت کے بڑے پیغمبر، جن کی حکومت جانوروں پر، جن کی حکومت پرندوں پر، جن کی حکومت ہواؤں پر، جن کی حکومت جناتوں پر یہ حکومت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ کے فرشتے جنات مسجد اقصی کی تعمیر کرنے کرانے میں لگے ہوئے، اور یہ لکڑی کا ٹیک لگا کر کے سہارا دے کر کے مسجد اقصی کی تعمیر کرنے کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی درمیان ملک الموت آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو نکال لیتے ہیں، ان کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ جب ان کی روح کو نکال لیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی کے ٹیک کے سہارے کھڑے، اور جنات اور فرشتے خدا کے گھر کی تعمیر کرنے کرانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جنات اور فرشتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور ٹھیکیداری کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ لیکن جناتوں کو، فرشتوں کو نہیں معلوم تھا کہ وقت کا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناتوں نے کیا دیکھا کہ اندر سے لکڑی نے دیمک کھانا شروع کیا۔ لکڑی کو دیمک نے اندر سے کھانا شروع کیا۔ کھاتے کھاتے جب اندر سے کھوکھلا ہو گیا، لکڑی اندر سے گھن کھا گئی لکڑی کو، اب کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بوجھ کو لکڑی برداشت نہیں کر پائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دھڑام سے گرے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، تب جا کر کے لوگوں کو پتہ چلا، جناتوں کو، فرشتوں کو، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حتیٰ کہ ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی موت نے آ کر کے دستک دیا ہے۔ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اگر موت کو دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا، اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حکیم جالینوس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو علم کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو علماء کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو حکمت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو موت نہیں آتی۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال نہ ہوتا، بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال نہ ہوتا، ماں باپ کے سامنے اولاد کا انتقال نہ ہوتا، اولاد کے سامنے ماں باپ کا انتقال نہ ہوتا۔ موت اٹل حقیقت ہے۔ اگر محبت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ایک بیوی کے سامنے زندگی گزارنے والے، ساتھ رہنے والے، ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے والے، ایک لباس میں رہنے والے، ایک ساتھ بستر پہ آرام کرنے والے، زندگی کا ساتھی ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ موت آ کر کے رہے گی، اس سے کسی کو بچنے کا گوارا نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر موت آئی ہے۔
آپ کے دروازے پر آ کر کے موت نے دستک دیا ہے، اور دستک دینے کے بعد کہا هل ادخلک فی بیت، کہ کیا میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آتی ہے جاہل گوار کہیں کے، بیٹی فاطمہ آواز لگاتی ہے جاہل گوار کہیں کے، میرے ابا کی جان جا رہی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہے۔ آقا بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے اور فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تو کس کو گوار بتا رہی ہو؟ اے میری بیٹی فاطمہ، تو کس کو جاہل بتا رہی ہو؟ اے میری بیٹی فاطمہ، تو کس کو گوار بتا رہی ہو؟ یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ جو آج تک اجازت نہیں مانگا ہے، یہ تو تیرے ابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا احترام ہے کہ اجازت لے کر کے اندر آنا چاہتا ہے، ورنہ یہ فرشتہ آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگا ہے۔ اندر تشریف لائے، ملک الموت نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، ملک الموت اندر تشریف لائے، آقا نے فرمایا کہ اے ملک الموت کیوں آئے ہو؟ اے ملک الموت کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے فرمایا کہ او میرے پاک پیغمبر، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ کے روح مبارک کو نکالا جانے لگا۔ انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے کہاں سے؟ ان کے انگوٹھے سے، ان کے پاؤں سے نکالی جاتی ہے، اور انسان کی روح نکلتی کہاں سے ہے؟ آنکھ سے نکلتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، نکلتے نکلتے آنکھ سے نکلتی ہے، تاکہ جب انسان کی روح نکالی جائے وہ بھاگ نہ سکے۔ اور آنکھ سے اس لیے نکالی جاتی ہے تاکہ اپنی آنکھ سے دیکھے، اپنی موت کو دیکھے، اپنے مرنے کو دیکھے، اس دنیا سے جانے کو دیکھے۔ ایک انسان اس دنیا سے جاتے جاتے اپنی آنکھ سے موت کو، روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اتنا بے بس ہوتا ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکتا۔ آقا دو عالم علیہ السلام کے روح مبارک کو آپ کے انگوٹھے مبارک سے نکالا جانے لگا۔ جب گھٹنے مبارک تک پہنچتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اے ملک الموت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ہمارے آقا کو جب تکلیف پہنچ سکتی ہے موت نکلتے وقت، روح نکلتے وقت، تو ہمیں اور آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کیا فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر، میرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، میرا تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا کہ ملک الموت، تجھے جو تکلیف دینی ہے آج محمد مصطفیٰ کو دے لے، تجھے جو تکلیف دینی ہے آج محمد مصطفیٰ کو دے لے، کل میری امت کو پریشان نہ کرنا۔ اے لوگو، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں غیرت آنی چاہیے۔ اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ ہمیں تو اس نبی کی صورت سے پیار نہیں، ہمیں تو اس نبی کی سیرت سے پیار نہیں، ہمیں تو اس نبی کا اخلاق اور کردار سے پیار نہیں۔ نبی جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ اے میرے امتیوں، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ملک الموت سے صاف لہجے میں کہہ دیا اے ملک الموت، تجھے جو تکلیف دینی ہے آج محمد مصطفیٰ کو دے لے، کل میری امت کو پریشان نہ کرنا۔ بزرگوں، دوستو، یہ موت اٹل حقیقت ہے، آ کر کے رہے۔ اب موت آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ سب کو جانا ہے، جتنا بھی دنیا میں آیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت ہمارے آقا کا انتقال ہو رہا تھا، آپ اپنے سر مبارک کو کہاں رکھے تھے پتہ؟
اس وقت آپ اپنے سر مبارک کو اپنے سب سے لاڈلی، اپنے سب سے چہیتی، اپنے سب سے پیاری بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ران مبارک پر اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم مبارک پر اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب آقا کا انتقال ہوا ہوگا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ دونوں جہاں کے سردار جن کے صدقے میں رب کائنات نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سارے نظام کائنات کو بنایا، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جن کے صدقے میں رب کائنات نے ساری نظام کو چلایا ہے، ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر، سینے پر کیا گزرتا ہوگا۔ تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ جتنے بھی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، ہمارے انبیاء، صلحاء، بزرگان دین جن جن کا انتقال ہوا ان کے گھر والوں نے سینہ نہیں پھاڑا، گریبان کو نہیں پھاڑا، چوڑیاں نہیں توڑی، بالوں کو نہیں نوچا، بلکہ ایسے موقع پر اللہ کا حکم ہے، اے میرے بندے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے انا للہ پڑھ لو اور صبر کے دامن کو تھام لو، وان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے کے ساتھ رب کائنات ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا۔ آقا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا تو کسی کے انتقال پہ پڑھی جاتی ہے، یہ دعا تو کسی کے انتقال پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ نے تو چراغ کے بجھ جانے پر یہ دعا پڑھی۔ آقا نے فرمایا کہ مومن کے لیے چراغ کا بجھ جانا بھی مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب چراغ بجھ جائے تو ایسے موقع پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی عورت کے شوہر کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، کسی بچے کے باپ کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، کسی کے بھائی کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بزرگو دوستو، دنیا میں جو بھی آیا ہے سب کو جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنی۔ ابھی ہم چلے جائیں گے، کل آپ کی باری، پرسوں کسی اور کی باری، سب کو جانا ہے، لیکن ہم پر کچھ ذمہ داری ہے، ہم پر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے کہ جب کسی کے بچے کا باپ کا انتقال ہو جائے تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی کہ جو بچہ یتیم ہو گیا ہے اسے جب بھی دیکھیں اس کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھیں، اس کے سر پر دست شفقت رکھیں، اسے پیار دیں، اسے پیار کریں۔ ان کے گھر کی جو مرحوم کی بیوہ ہے اسے محبت کی نظر سے دیکھیں، اسے اپنی بہن بیٹی کا درجہ دیں اور ان کے تقاضے کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھا جائے۔ بہت ہی افسوس ہوا کہ ہمارے درمیان رہنے والے عالی جناب جلال الدین بھائی عرف پپو صاحب چلے گئے۔ میری ان سے 3 ملاقاتیں تھیں، اب تک وہ ملاقاتیں میں نہیں بھول پایا ہوں۔
بہت بیچارے عزت سے ملتے تھے۔ ایک بار آج سے کچھ دن قبل اپنے گھر بھی وہ لائے تھے اور بہت پیار سے اخلاق سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ بس دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بال بچوں کی غیب سے حفاظت فرمائے۔